مسلم ہینڈز کو دنیا بھر اور برطانیہ میں خدمت خلق کی اعلیٰ ترین مثال پیش کرنے پر ملکہ برطانیہ کوئین الزبتھ کی طرف سے دی کوئینز ایوارڈ فار والنٹری سروسز پیش کیا گیا۔ تفصیلات ہمارے نمائندے شہزاد ارمان کی اس رپورٹ میں۔ مسلم ہینڈز کے مرکزی دفتر نوٹنگم میں ایک پروقار تقریب میں ملکہ برطانیہ کی طرف سے مسلم ہینڈز کو اس کی 26 سالہ خدمات کے اعتراف میں دی کوئینز ایوارڈ فار والنٹری سروسز پیش کیا گیا۔ تقریب میں نوٹنگم کی سماجی، سیاسی اور کاروباری شخصیات سمیت دیگر کمیونٹیز نے بھرپور شرکت کی۔ سر جان پیس، لارڈ لیفٹیننٹ آف نوٹنگم شائر نے یہ ایوارڈ ملکہ کی طرف سے مسلم ہینڈز کے چیئرمین لخت حسنین شاہ کو پیش کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ نوٹنگم کے لیے بھی ایک اعزاز کی بات ہے کہ یہاں 26 سال پہلے مسلم ہینڈز کا سفر شروع ہوا، بغیر رنگ و نسل اور مذہب کے انسانیت کی خدمت کر رہی ہے۔ Huge congratulations to Muslim Hands and to everyone who's doing so much to help this organization excel in this community, excel in this country and do good in the world. This is a very special moment, not only for Muslim Hands but for all the friends that you have here. مسلم ہینڈز کی 26 سالہ خدمات کے پیش نظر کوئین ایوارڈ جو ہے وہ دیا گیا ہے، اور کوئین الزبتھ کا نمائندہ جو نوٹنگم شائر میں ہیں لارڈ لیفٹیننٹ پیس جو ہیں، انہوں نے اس کو حوالے کیا۔ ہم انتہائی شکر گزار ہیں کہ انہوں نے مسلم ہینڈز کے اوپر اعتماد کا اظہار کیا۔ ہم بے حد اس بات پہ فخر محسوس کرتے ہیں کہ ہمارا جو پاکستانی ڈایاسپورا ہے، جو ہماری پاکستانی کمیونٹی ہے، وہ کہیں پر بھی موجود ہوں، چاہے وہ پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر ہو، وہ ہمیشہ انسانیت کی خدمت کے لیے تیار رہتے ہیں، اور جو کوئی جہاں پر بھی نیڈی ہوتا ہے اس کے لیے پوری ہماری مسلم کمیونٹی سے، پاکستانی کمیونٹی سے، انگلش کمیونٹی سے چیریٹی ورک کے اندر کام کرتے ہیں۔ I'm really honoured to have been invited so that I could actually see the award presented today. It's inspirational for the whole of Nottingham and we can't shout loud enough about the success of this project. شرکا کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ ہمارے لیے باعث فخر ہے اور یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ 26 سال کے بعد مسلم ہینڈز کی خدمات کا اس بڑے پیمانے پر اعتراف کیا گیا ہے۔ مسلم ہینڈز کے بانی اور چیئرمین لخت حسنین شاہ کا کہنا تھا کہ یہ ایوارڈ مسلم ہینڈز پر اعتماد کا مظہر ہے۔ انہوں نے مسلم ہینڈز کے ڈونرز اور والنٹیئرز کا بھی شکریہ ادا کیا اور کہا کہ ہم اسی طرح ڈونرز کی طرف سے دی گئی امداد کو ان کے حقداروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ شہزاد ارمان، 92 نیوز، ناٹنگم۔ برطانیہ بھر میں پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی الیکشن اپنے اختتام کو پہنچے۔ پی ٹی آئی کے کارکنان نے اپنے اپنے پسندیدہ پینلز کو ووٹ ڈال کر کامیابی سے ہمکنار کرایا۔ برسٹل ساؤتھ ویسٹ کا میدان شاہین پینل نے مار لیا۔ مہر محمد اسلم صدر، چودھری سجاد احمد نائب صدر، چودھری ولید حسن جنرل سیکرٹری، جبکہ چودھری شاہ جہان وڑیچ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ میں سب دوستوں کو، کمیونٹی کو شاہین پینل کی جیت پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سب دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں ووٹ کیا، سپورٹ کیا، اسپیشلی کمیونٹی کے جو مین ہمارے معزز لوگ تھے انہوں نے ہمیں بہت زیادہ سپورٹ کیا۔ میں سب کا تہ دل سے مشکور ہوں۔ برسٹل کی بزرگ کمیونٹی اور باقی ساری کمیونٹی جنہوں نے ہم پر اعتماد کا اظہار کیا، ہمیں ووٹ کیا اور ہمیں جیت سے ہمکنار کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم لوگ کوشش کریں گے کہ پی ٹی آئی کے دوسرے گروپس کو بھی اپنے ساتھ لے کر چلیں۔ پاکستان تحریک انصاف شاہین پینل کی کامیابی پر سب لوگوں کو مبارکباد دیتا ہوں، اور ان ساتھیوں کو جنہوں نے ہماری مدد کی، ہمارا ساتھ دیا، ہماری سپورٹ کی، ہم ان کے سب شکر گزار ہیں، اور ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں پوری کمیونٹی کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کوشش کریں گے کہ برسٹل میں جتنے بھی معاملات ہیں وہاں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ اس کامیابی پر پی ٹی آئی کے کارکنان نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑے ڈالے اور مٹھائی تقسیم کی۔ کارکنان نے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم تمام دوستوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اور کمیونٹی میں اپنا مثبت کردار ادا کریں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ تنویر بخاری، 92 نیوز، برسٹل۔ برمنگھم میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ امریکہ اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ عابد کاظمی کی رپورٹ۔
برمنگم میں پاکستان تحریک انصاف کا ایک اجلاس ہوا جس میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کے دورہ امریکہ اور آزاد کشمیر میں آنے والے زلزلے کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں آسیہ حسین، چودھری صادق، عبداللہ خان، چودھری خادم حسین، رؤف مغل اور چودھری تنویر سمیت دیگر خواتین و حضرات نے شرکت کی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے آزاد کشمیر میں حالیہ زلزلے سے شہید اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کیا اور ان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کرائی۔ اس موقع پر پی ٹی آئی رہنماؤں نے آزاد کشمیر میں حالیہ زلزلے سے شہید اور زخمی ہونے والوں کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیا اور ان کی ہر ممکن مدد کی یقین دہانی بھی کروائی۔ تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے وزیر اعظم کے خطاب کو خوب سراہا اور کہا عمران خان کے خطاب نے قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا مسئلہ کشمیر کا امن پوری دنیا کے ساتھ منسلک ہے، تمام اختلافات بھول کر کشمیریوں کا ساتھ دینا ہوگا۔ اسی طرح ہمارے لیڈر عمران خان صاحب کی بڑی کمیٹڈ لائف ہے، پاکستان کے لیے وہ کام کرنا چاہتے تھے، پاکستان کے لیے الیکٹ ہوئے، لیکن مودی نے ایک ایسی فحش غلطی کی ہے کہ اب عمران خان صاحب کو اپنے 2 مہینے جو ہمارے آزاد کشمیر کے دیے ہیں، ہم کشمیری کبھی بھی ان کا یہ احسان نہیں بھولیں گے کہ پاکستان جو اتنے بڑے مسائل میں گرا ہوا تھا اور بہت ہی زیادہ پیچھے چلا گیا تھا۔ جانی نقصان بھی ہوا ہے اور مالی نقصان بھی ہوا ہے، اس کے لیے ہم سب دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔ میرپور کے اوپر اور جاتلا میں اتنا سانحہ پیش آیا، اتنی زیادہ اموات وہاں پہ ہوئی، بچے جو تھے وہ ان کا کچھ پتہ نہیں چلا، چھوٹے چھوٹے بچے جو تھے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ہم ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں۔ 92 نیوز سے گفتگو میں شرکاء نے اس عزم کا بھی اظہار کیا کہ وہ کشمیر کی آزادی تک کشمیریوں کی حمایت کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ آخر میں شہدائے کشمیر اور زلزلے کے دوران جاں بحق ہونے والوں کی مغفرت کے لیے دعا بھی کی گئی۔ عابد کاظمی، 92 نیوز، برمنگم۔ کنزرویٹو پارٹی کی کانفرنس کے موقع پر بھارت مخالف احتجاجی قافلے برمنگم سے مانچسٹر روانہ ہو چکے ہیں۔ کشمیریوں سے اظہار یکجہتی کے لیے جانے والے اس قافلے میں برطانوی کشمیری رہنما بھی شامل ہیں، جن سے ہمارے نمائندے نے بات کی ہے۔ تفصیلات جانیں گے عابد کاظمی سے۔ جی عابد کاظمی، بتائیے گا۔ جی بالکل، اس وقت میں برمنگم میں موجود ہوں اور یہاں سے قافلے مانچسٹر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، پروٹیسٹ کر رہے ہیں انڈین گورنمنٹ کے خلاف، اور وہاں کنزرویٹو پارٹی کی ایک کانفرنس ہو رہی ہے جس کے آؤٹ ڈور برٹش کشمیری پروٹیسٹ کریں گے۔ 56 دن گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک کرفیو جاری ہے۔ اسی سلسلے میں تسلسل سے برٹش کشمیری نے پروٹیسٹ کیا ہے۔ کوئی بھی موقع ہوا، کانفرنس ہوئی یا کوئی بھی اہم شخصیات جمع ہوئی، اس کے باہر برٹش کشمیریوں نے ہمیشہ احتجاج کیا ہے۔ میرے ساتھ منتظمین شامل ہیں جو ابھی قافلہ لے کر مانچسٹر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ سیاسی کانفرنس ہو رہی ہے اور اس کے سامنے کتنا ایک امپیکٹ ہوگا کشمیر پر یہ پروٹیسٹ۔ فہیم کیانی صاحب، آج قافلہ لے کر جا رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ بارش بھی لگی ہوئی ہے۔ آج سخت بارش کے باوجود بھی ہزاروں لوگ آپ دیکھیں گے جو کشمیریوں کے حق میں احتجاجی مظاہرہ کریں گے اور مظلوم کشمیریوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کریں گے۔ اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزاروں لوگ وہاں کھڑے ہو کے کنزرویٹو پارٹی کے باہر کہیں گے کہ بورس جانسن تو امیزون کے جو جنگل میں جب آگ لگتی ہے تو وہاں پر تو سٹینڈ لیتا ہے، لیکن جب بات آتی ہے کہ مظلوم کشمیریوں کے حق کی تو وہاں پر وہ بالکل آواز نہیں اٹھاتا۔ تو آپ ہی ہم دیکھیں گے، ہم بتائیں گے کہ برطانیہ سیکورٹی کونسل کا پرماننٹ ممبر ہے اور سیکورٹی کونسل نے کشمیر کے حوالے سے ریزولوشن پاس کی اور ابھی تک ان ریزولوشن پہ امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی۔ اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں ہم کشمیریوں کے پیدائشی اور جائز حق کی ادرادیت کے لیے جو جاری رکھیں گے۔ آل سینٹس پارک سے اس مارچ کا آغاز ہوگا اور مانچسٹر ارینا پر اس مارچ کا اختتام ہوگا۔ جی بالکل، سردار صاحب کیا کہیں گے آپ؟ جی، آج کا جو مارچ ہے یہ بنیادی طور پر برطانیہ کی حکومت کی توجہ اس جانب مبذول کرانے کے لیے ہے، جو ہندوستان کے اندر آج 8 ہفتوں سے انڈین گورنمنٹ نے لاک ڈاؤن کیا ہوا ہے، لوگوں کو بنیادی ضروریات زندگی سے محروم کیا ہوا ہے، بچوں کو تعلیم سے محروم کیا ہوا ہے۔ برطانیہ چونکہ اس مسئلے کا جو ہے نا، برطانیہ ہی نے یہ مسئلہ پیدا کیا تھا، تو یہ ان کی بنیادی طور پر ذمہ داری ہے کہ اس مسئلے میں انٹروین کریں، اسٹیپ ان کریں اور اس معاملے کو ریزالو کریں۔ جی بالکل، ان کا کہنا تھا کہ ہمارا جذبہ کم نہیں ہو سکتا کیونکہ جو کرفیو کے دوران مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ بارش اور اس قسم کے جو موسم ہے یہ اس میں آڑے نہیں آ سکتا۔ جی، ملیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں روح پرور محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس منعقد کی گئی، جس کے مہمان خصوصی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ کے گدی نشین سید نظام علی نظامی تھے۔ مزید احوال جاوید الرحمان کی اس رپورٹ میں۔
کوالالمپور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل ملائیشیا کے مرکزی رہنما محمد عمر القادری کی جانب سے خواجہ غریب نواز ہاؤس میں محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور شہادت امام حسین علیہ السلام کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے گدی نشین سید ناظم علی نظامی تھے۔ ملائیشیا میں مقیم پاکستان کے معروف نعت خواں حضرات نے پرسوز انداز میں آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کیے۔ اس موقع پر ذکر پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، درود السلام، منقبت امام عالی مقام اور غوث العالمین رحمۃ اللہ علیہ سے فضا معطر ہو گئی۔ محفل میں منہاج القرآن ملائیشیا کے مقامی عہدیداران رضا علی، محمد سلیم قادری، غلام علی سولنگی، مہتاب عباسی کے علاوہ داتو محمد جمیل اتاری اور پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ شرکا نے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے اقوام متحدہ میں مقبوضہ کشمیر کے مظلوم مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی پر اپنے خیالات کا اظہار بھی کیا۔ 74 ایئرس میں اللہ پاک نے ہمیں ایک ایسا قائد دیا، ایک ایسا رہنما دیا جس نے نہ صرف پاکستان کا بلکہ عالم اسلام کا جو ہے نا سر فخر سے بلند کر دیا۔ اتنا دلیر، اتنا جرت کے ساتھ جس طرح اس نے عالم اسلام اور پاکستان کا مقدمہ UN میں پیش کیا ہے، ہم پاکستانی کمیونٹی جو ملیشیا میں رہ رہے ہیں اور ہم خان صاحب کو سلوٹ پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں۔ میں محترم عمران خان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بہت ہی اچھے انداز میں اسلام کا کیس بھی فائٹ کیا اور کشمیر کا کیس بھی فائٹ کیا اور فلسطین کا کیس بھی فائٹ کیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک اس نیک مقصد میں انہیں کامیابی عطا فرمائے۔ ہمیں عمران خان پہ بڑا فخر ہے، بہت عرصے کے بعد کسی مسلم لیڈر نے مسلمانوں کا مقدمہ اور پاکستانیوں کا مقدمہ جس طرح پیش کیا دنیا کے سامنے، وہ قابل ستائش ہے۔ آخر میں سید ناظم علی نظامی نے امت مسلمہ کی یکجہتی، فلاح و بہبود اور ترقی کے لیے خصوصی دعائیں بھی کیں۔ جاوید الرحمان، 92 نیوز، کوالالمپور، ملائیشیا۔ انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگانے والے تحریک آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ کا 112واں جنم دن فیصل آباد میں ان کی حویلی میں منایا گیا۔ اس موقع پر سکھ برادری کا کہنا تھا کہ کشمیریوں کو بھی آزادی کے لیے بھگت سنگھ کے فلسفے پر چلنا ہوگا۔ وہ فلسفہ کیا تھا، جانیے شہناز محمود کی اس رپورٹ میں۔ ظلم کے خلاف سب مظلوم اکٹھے ہو جائیں تو انقلاب آئے گا، آزادی ملے گی۔ آزادی کا بڑا فلسفہ پیش کرنے والے برصغیر کی جدوجہد آزادی کے ہیرو بھگت سنگھ نے خود بھی انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگایا اور انگریز سامراج کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ 28 ستمبر 1907 کو فیصل آباد کے بنگے گاؤں کی اس حویلی میں جنم لینے والے بھگت سنگھ کا 112واں یوم پیدائش منایا گیا۔ برطانیہ سے آئی سکھ برادری نے اپنے ہیرو کو سلام پیش کیا اور کشمیریوں کو انقلاب کا پیغام دیا۔ کبھی بھی کسی بھی قوم پہ کسی ظلم ہوتا ہے، سکھ تو ہمیشہ مظلوم کے ساتھ رہتا ہے۔ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਸੀ ਵੀ ਦੱਬੇ ਹੋਏ ਲੋਕ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਚੋਂ ਹੋਣ, ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। کیک کاٹا گیا اور بھگت سنگھ کی حویلی ان کی نشانیوں کو سکھ جتھے نے اپنے کیمروں میں قید کیا۔ بچپن سے کتابوں میں پڑھتے تھے شہید بھگت سنگھ کا، بہت پراؤڈ فیل ہو رہا ہے کہ قوم کا جودھا یہاں پر پیدا ہوا۔ حویلی کے رکھوالے ور خاندان نے بھگت سنگھ کی تصاویر اور استعمال کی اشیاء جس شان سے سنبھال رکھی ہیں، اسی تعظیم سے سالہ سال سے جنم دن کی تقریب سجاتے ہیں۔ آج 28 سپٹمبر 2019 ہے اور 112ویں سالگرہ جو ہے ہم سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو ہم اسی کمرے میں موجود ہیں جہاں بھگت سنگھ کی پیدائش ہوئی تھی، اور ہمارے جو مہمان ہیں وہ انگلینڈ سے
यूके से स्पेशली तशरीफ़ लाए हैं। सिख बरादरी का कहना था कि दुनिया भर के मजलूमों को भगत सिंह जैसे हीरो की जरूरत है। उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोलने पर हुकूमत पाकिस्तान और प्यार देने वाली आवाम का शुक्रिया अदा किया। इनकलाबी हीरो मजलूमों की आवाज़ भगत सिंह को हमारा सलाम, आज़ादी का नारा लगाया, अमन था जिनका पैगाम। कैमरामैन मुश्ताक दानियाल के साथ शहनाज महमूद, 92 न्यूज़, फैसलाबाद। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरा वनडे मैच कल कराची में खेला जाएगा। दोनों टीमें आज नेशनल स्टेडियम में प्रैक्टिस करेंगी। श्रीलंकन टीम दोपहर 2 बजे जबकि पाकिस्तानी टीम शाम 6 बजे प्रैक्टिस करेगी। पहला मैच बारिश की वजह से मंसूख हो गया था। इसी पर देखिए ये रिपोर्ट। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान पहला वनडे बारिश की नजर हो गया था। पीसीबी ने दूसरे वनडे की तारीख 1 रोज बढ़ाकर 30 सितंबर रखी थी। लाहौर की शोहरत की यूं तो कई वजूहात हैं, मगर सड़कों के किनारे लगे दरख्त, क्यारियों में उगाए गए फूल और हरियाली भी इसकी माहौलियाती खूबसूरती में देखने के काबिल है। लाहौर के बारे में जानिए फातिमा तुज़ाहरा की रिपोर्ट में। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर, जिसे मुल्क पाकिस्तान का दूसरा बड़ा शहर होने का शर्फ भी हासिल है, इसे बागात का शहर भी कहा जाता है। लाहौर की सैर जिंदा होने का सबूत है। बागों का शहर लाहौर माहौल की तमाम तर खूबसूरती को अपने अंदर समेटे हुए है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में लगे बड़े बड़े दरख्त और शाहराहों के किनारों पर लगाए गए फूल लाहौर के हुस्न को चार चांद लगाते हैं। शहर की मुख्तलिफ शाहराहों के इर्द गिर्द हरियाली की बिछी ये चादर और उस पर लगे रंग बिरंगी फूल दिल फरेब मनाजिर पेश करते हैं। राहगीरों का कहना है कि ये मंजिर देखकर उनकी आंखों को ठंडक और ताजगी महसूस होती है। आइए उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं। और में आके ये जो बागात और ये सब हरियाली चीज़ें देखकर बहुत खुशी होती है और दिल को सुकून होता है और एक रूह में एक ताजगी आ जाती है। हमारे पास रेस कोर्स है, इसके अलावा लानस है जो कि बहुत ही खूबसूरत जगह हैं और इनको देख के बिल्कुल एक ताजगी महसूस होती है। अगर आप मॉर्निंग वॉक पे आएँ तो आपको बहुत अच्छा लगता है। लाहौर की शाहराहों पर मौजूद दरख्त जहां शहर की खूबसूरती में इजाफा करते हैं, वहीं ये माहौल को साफ रखने में अहम किरदार अदा करते हैं और फिजा को खुशगवार रखते हैं। रंगों की बहारें बिखेरते और खुशबू लुटाते फूल इस कायनात का असल हुस्न है और बिलाशुबा शहर लाहौर इस हुस्न से माला माल है। कैमरामैन अली रजा के साथ फातिमा तुज़ाहरा, 92 न्यूज़, लाहौर। कीमती पत्थर, ग्रेनाइट और चाइना क्ले से मालामाल नंगर पारकर के पहाड़ों ने बारिश के बाद सब्ज चादर ओढ़ ली। कहीं बहते हुए आबशार हैं तो कहीं फूलों पर तितलियों का राज। वादी की सैर करा रहे हैं अली गुलरेंद। फितरी हुस्न का ओपन म्यूजियम कहलाने वाली वादी नंगर पारकर बारिश के बाद नजारे कुछ और ही हो गए। नंगर पारकर पर कुदरत खास मेहरबान। कई रोज से बारिश जारी है जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया। पहाड़ों ने बारिश के बाद सब्ज चादर ओढ़ ली जिसे देखकर रूह को ताजगी मिल जाती है। तितलियों ने भी पूरा प्यार खूबसूरत फूलों के नाम कर दिया। फितरत के रंगों का एक दूसरे से इतना प्यार देखकर देखने वाली आंख हर जगह अटक जाती है। हरियाली देखकर मोर भी नाचने पर मजबूर। पहाड़ों पर जमा बारिश का पानी कई रोज तक नीचे बहता रहता है। आबशारों के मनाजिर दिल को छू लेते हैं। बहते हुए पानी की आवाजें देखने वालों का दिल धड़काने के लिए काफी है। ग्रेनाइट, चाइना क्ले और जड़ी बूटियों से मालामाल इलाके नंगर पारकर के खूबसूरत पहाड़ हर वक्त सयाहों को मुतवज्जह करने के लिए आबोताब से चमक रहे हैं। अली गुलरेंद, 92 न्यूज़, थर पारकर। सऊदी ख्वातीन मरकज़ अल रोज़ा सेंटर जद्दा की जानिब से सऊदी अरब की तारीख में पहली बार पाकिस्तानी ख्वातीन के एजाज़ में ख्वातीन नाइट का एहतमाम किया गया, जिसमें बड़ी तादाद में पाकिस्तानी और सऊदी ख्वातीन ने शिरकत की। अदील रियाज की रिपोर्ट। जद्दा सऊदी ख़वातीन मरकज़ रोज़ा में हर साल मुख्तलिफ ममालिक के ख़वातीन के एजाज़ में एक तकरीब का इनेकाद किया जाता है। इस साल ये तकरीब पाक सऊदी दोस्ती की मुनासबत से पाकिस्तानी ख़वातीन के एजाज़ में मुनक़िद की गई। तकरीब में पाकिस्तानी ख़वातीन ने पाकिस्तान के चारों सूबों की सकाफत और कल्चर के अलावा शादी की रस्म व रिवाज पर खाके भी पेश किए।
तकरीब से खिताब में सऊदी खवातीन मरकज़ रोज़ा जद्दा की डॉक्टर अमान अल आबदी और रोता मीरा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के बेमिसाल दोस्ती है और हम पाकिस्तानियों की दिल से कदर करते हैं। I want to say thank you for Al-Rawda Center to celebrate this night, Pakistani night. This is really very important things that we celebrate with all Pakistanis ladies. तकरीब में पाक सऊदी दोस्ती पर मबनी खुसूसी गीत और तराने भी पेश किए गए के बढ़ाने में पाकिस्तानी नैयाद सऊदी सहाफ़ी खदीजा मलिक की खुसूसी मुआवनत भी शामिल थी। पाकिस्तानी सऊदी ग्रुप ने पाकिस्तानी खवातीन के एजाज में नाइट प्रोग्राम करवाने पर खवातीन मरकज और सऊदी खवातीन का शुक्रिया अदा किया। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। इस बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।